الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب القرض. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: اعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز أن يرد خيرا منه، وأن يقترض تفاريقا ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. باب القرض، قرض کا باب. عن ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسلف من رجل بکرا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک جوان اونٹ قرض پر لیا. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک جوان اونٹ قرض پر لیا. فقدمت علیہ ابل الصدقۃ، آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آئے. آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آئے. فامر ابا رافع، تو آپ نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان یقضی الرجل بکرہ، کہ وہ اس آدمی کو اونٹ ادا کر دے، کہ اس آدمی کو دے دیں اس کا جوان اونٹ جو آپ نے لیا تھا. آپ نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کو اس کا جوان اونٹ دے دیں. فرجع الیہ ابو رافع، ابو رافع آپ کے پاس لوٹ کر آئے. ابو رافع آپ کے پاس لوٹ کر آئے. فقال، اور کہا: لم اجد فیہا، میں نہیں پاتا ان اونٹوں میں الا خیارا رباعیا، مگر بہتر اور رباعی اونٹ. رباعی جو 4 دانتوں والا ہو، بہتر اور رباعی اونٹ جو نوجوان اونٹ سے افضل تھا، نوجوان اونٹ سے افضل تھا، بہتر اور رباعی اونٹ. فقال، آپ نے کہا: آتی ہی، اس کو وہی دے دو. فإن خیر الناس، اس لیے کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے، احسنهم قضاء، جو ادائیگی میں بہتری دکھاتا ہے یا ادائیگی میں بہتری کا مظاہرہ کرتا ہے. لوگوں میں بہتر وہ شخص ہے جو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. ومن اقترض شیئا، اور جس نے کسی سے کوئی چیز قرض لی، فعلیہ رد مثلہ، تو اس پر اسی جیسی چیز کا لوٹانا ضروری ہے. اور جو کسی شخص سے کوئی چیز قرض لے، اسے اسی جیسی چیز کا لوٹانا ضروری ہے، یا پھر اسے اسی جیسی چیز لوٹانا چاہیے. جو کسی شخص سے قرض لے اسے اسی جیسی چیز لوٹانا چاہیے. وَيَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ خَيْرًا مِّنْهُ، اور جائز ہے کہ وہ اس سے بہتر چیز لوٹائے، اور یہ جائز ہے کہ وہ اس سے بہتر چیز لوٹائے. وَأَنْ يَقْتَرِضَ تَفَارِيقًا، اور جائز ہے کہ وہ الگ الگ قرض دے، اور جائز ہے کہ وہ قرض دے الگ الگ. وَيَرُدَّ جُمْلَةً، اور واپس کرے ایک ساتھ. اذا لم یکن شرط، جب وہ شرط نہ رکھی گئی ہو، جب اس کی شرط نہ رکھی گئی ہو. وَإِنْ أَجَّلَهُ، اور اگر اسے مؤخر کرے، یعنی اس کی ادائیگی کو مؤخر کرے، لم يتعجل، تو اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کی ادائیگی میں مؤخر کرے
اس کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. ولا یجوز شرط شیئن، اور کسی چیز کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے، لینتفع بہ المقرض، تاکہ اس سے قرض خواہ فائدہ اٹھائے. قرض دینے والا، المقرض قرض دینے والا یعنی قرض خواہ. اور کسی ایسی چیز کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے تاکہ مقرض یعنی قرض خواہ اس سے فائدہ اٹھائے. الا ان یشترطا، سوا اس کے کہ وہ شرط رکھے، رہن کی، او کفیلن، یا کسی ضمانت کی یا کسی کفیل کی. سوا اس کے کہ وہ رہن کی یا پھر کفالت کی شرط رکھے. سوا اس کے کہ وہ رہن کی یا کفالت کی شرط رکھے. ولا تقبل ہدیۃ المقترض، اور قرض دار جس کو قرض دیا گیا ہے، اور قرض دار کا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا، اور قرض دار کا ہدیہ قبول نہیں کیا جا سکتا. الا ان یکون بینہما عادۃ، سوا اس کے کہ قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان اس کا معمول ہو. سوا اس کے کہ قرض دار اور قرض خواہ کے درمیان اس کا معمول ہو. قبل القرض، قرض سے پہلے، قرض کے پہلے ان دونوں کے درمیان اس کا معمول ہو، تو اس وقت وہ چیز جائز ہے. آئیے شرح کی طرف. باب القرض، قرض کا باب. قرض کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ قرض کے لغوی معنی ہے القطع. القطع کے معنی کاٹنا، قاف تا عین. القطع معنی ہے کاٹنا، اس لیے کہ اس میں کاٹنے کے معنی پائے جاتے ہیں. جو قرض دینے والا ہے، جسے ہم قرض خواہ کہتے ہیں، قرض دینے والا، وہ اپنے مال کا کچھ حصہ کاٹ کر قرض دار کو دیتا ہے، اس لیے اسے قرض کہا جاتا ہے، اور اس میں القطع کے معنی پائے جاتے ہیں. اور اس کے اصطلاحی تعریف ہے دفع مال، دال سا عین، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلہ. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلہ. لمن، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدلہ، ويرد بدلہ. دفع مال، مال دینا کسی ایسے شخص کو جو اس سے فائدہ اٹھائے. کسی شخص کو مال دینا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے. کسی شخص کو مال دینا جو اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کا بدل واپس کرے. کسی شخص کو مال دینا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، یا کسی شخص کو مال دینا جس سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کا بدل واپس کرے. تعریف پر غور کیجئے. مال دینا، اور مال میں عمومیت پائی جاتی ہے، یا تو نقدی کی شکل میں دے یا پھر اشیاء کی شکل میں دے، جیسے کہ اناج، گیہوں، چاول، کھجور، وہ قرض کے طور پر دے. تو کسی شخص کو مال کا دینا اس شخص کو جو فائدہ اٹھاتا ہے اس چیز کا، کیونکہ وہ محتاج ہوا اور اس کو ضرورت ہے نقدی کی یا پھر وہ سامان کی جو اسے قرض کے طور پر دی گئی ہے تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو اب وہ چیز دی گئی ہے جو اس کو، وہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ اگر اس نے اناج لیا تھا اس کو کھا لیا، یا پھر اگر اس نے نقدی لی تھی تو اس کو خرچ کر دی. تو اس لیے وہ یرد بدلہ، اس کا بدل واپس کرے گا، اتنی ہی نقدی یا پھر وہی اتنا ہی اناج واپس کرے گا. تو اس میں اصل کی واپسی نہیں ہوتی، جو سیم چیز ہے اس کی واپس نہیں ہوتی، جیسے کہ عاریتاً لی ہوئی چیز میں ہوتی ہے. جو چیز عاریتاً لی جاتی ہے اس میں جو چیز لی جاتی ہے وہ لوٹائی جاتی ہے، لیکن قرض میں جو چیز لی جاتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کا بدل لوٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ قرض کا حکم کیا ہے؟ قرض دینے والے کے لیے مستحب ہے. قرض دینے والے کے لیے قرض کا دینا مستحب ہے، کیونکہ یہ احسان کے باب سے ہے. احسان اور حسن سلوک اور تعاون اور مدد کرنے کے باب سے ہے. ہاں جی ہاں،
قرض دینے والے کے لیے، یعنی قرض خواہ جو قرض دیتا ہے، جس کو یہاں مقرض کہتے ہیں، جو قرض دیتا ہے، اس کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ مستحب ہے، کیونکہ اس میں اجر پایا جاتا ہے اور وہ ثواب کا کام ہے۔ اور جو مقترض ہے، جو قرض دار ہے، اس کے لیے مباح ہے، جائز ہے، حاجت پر وہ قرض لے سکتا ہے، حاجت پر وہ قرض لے سکتا ہے۔ تو اس کا حکم دونوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بنیادی طور پر یہ جائز ہے، اگر ایک حکم اگر ہم لگائیں گے تو بنیادی طور پر یہ جائز ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ قرض دینے والے کے لیے وہ مستحب ہے اس کے حق میں، اور قرض لینے والے کے لیے یہ مباح ہے، جائز ہے صرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن کے بدلے بھی قرض دیا تھا۔ آپ کی ایک زرہ آپ نے ایک یہودی کے پاس رکھ کر جو قرض کے طور پر لیا تھا۔ تو قرض کا باب ایسا ہے کہ اس میں جواز کا حکم پایا جاتا ہے۔ قرض یہ ثابت ہے کتاب سے بھی، سنت سے بھی، اور اجماع امت سے بھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنا دے، وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو لفظ قرض کا ذکر کیا اور قرض کی کیفیت کا ذکر کیا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو یہ جو قرض ہے اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایمان والو جب کسی قرض کا تم معاملہ کرو کسی مقرر مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو۔ جہاں تک سنت کا معاملہ ہے تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ، کوئی بھی مسلمان جب کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے تو وہ 2 مرتبہ قرض دیتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب کسی مسلمان کو 2 دفعہ قرض دیتا ہے تو وہ 1 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے، تو اسے 1 دفعہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1 دفعہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جہاں تک امت کا اجماع کا سوال ہے تو امت میں اس بات پر اجماع پایا جاتا ہے کہ قرض کا لین دین یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام میں قرض احسان کے باب سے ہے، تجارت کے باب سے نہیں ہے۔ اسلام میں اور دیگر ملتوں میں فرق یہ ہے کہ دیگر ملتیں اسے تجارت سمجھتی ہیں اور اس لیے قرض پر اضافہ لیتی ہیں، لیکن اسلام اس کو احسان کے باب میں شامل کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے پر تعاون کرنے کے باب سے ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے باب سے ہے۔ عقود جو عام طور پر عقود یعنی جو معاہدے ہوتے ہیں لین دین کے، وہ ایک بہت طرح کے ہیں۔ اس میں کچھ عقود ایسے ہیں جن کو عقود معاوضات کہتے ہیں، بدلہ، جس میں ایک چیز کے بدلے ایک چیز دی جاتی ہے، جیسے کہ تجارت ہے، سامان اور نقدی کا تبادلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معاوضہ کہتے ہیں نا، میں آپ کو ہاں۔ تو یہ جو ہے ایک وہ ہے جس میں معاوضہ دیا جاتا ہے، کسی شخص ایک عدل بدل ایک چیز کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کچھ عقود ایسے ہیں اور کچھ عقود ایسے ہیں جس میں صرف تبرع ہے، جس میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، جیسے صدقہ ہے، ہبہ ہے۔ اور کچھ عقود ایسے ہیں جس میں دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اسی میں یہ قرض بھی ہے۔ قرض اس لحاظ سے تبرع ہے کہ اس میں اس کے ذریعے کسی کی مدد کی جاتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ معاوضہ بھی ہے کیونکہ اس کا بدل لیا جاتا ہے، جو چیز دی جاتی ہے اس میں واپس دی جاتی ہے، جو چیز دی جاتی ہے قرض میں وہ چیز اس کی مثل، جو چیز دی جاتی ہے اس کا مثل واپس کیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں قرض کس باب سے ہے؟ احسان کے باب سے ہے، اور اس کی فضیلت بتائی گئی تعاون کے باب سے ہے۔ آدمی جب کسی محتاج کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اسے فضل عطا کرتا ہے، تو انسان کو اس کا بدل ملتا ہے اجر و ثواب کی صورت میں، مال کی صورت میں نہیں ہے۔ مال کی صورت میں اس کا بدل لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں سے، دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آخرت کی پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کرتا ہے، قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی ایسے شخص کی جو مشکل میں ہو، تنگ دستی میں ہو،
اس کے لیے آسانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کرتا ہے. تو قرض اس بات سے ہے جس میں تعاون اور احسان کہا جاتا ہے، اس بات سے قرض کا تعلق ہے. اور جو قرض دیتا ہے وہ احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اجر اس پر حاصل کرتا ہے، لہذا اسے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. اور جو قرض لیتا ہے وہ حاجت کی وجہ سے لیتا ہے، اور اپنے حاجت میں اس کو استعمال کرتا ہے. تو لینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے دینے کی نیت رکھے، واپس کرنے کی نیت رکھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. جو لوگوں کے مال کو اس ارادے اور اس نیت سے لیتا ہے تاکہ اسے واپس کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی واپسی کا انتظام کرتا ہے، اور جو اس نیت سے لیتا ہے کہ اسے ضائع کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے. تو انسان کی نیتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، انسان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. لہذا انسان کو کبھی بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو قرض لے تو جہاں تک ہو سکے اسے جلد سے جلد لوٹانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، اب آئیے سبق کی طرف، اور اس کی روشنی میں جو مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں قرض کے تعلق سے اس کو ہم سمجھیں گے. جو حدیث ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا سیاق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضرورت پڑتی تھی مختلف جنگوں میں صحابہ کے شرکت کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑتی تھی اونٹوں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں میں استعمال کرنے کے لیے قرض لیتے تھے دوسروں کے پاس، جن کے پاس اونٹ ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث میں ذکر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایک جوان اونٹ قرض پر لیا تو اپنی ذاتی استعمال کے لیے نہیں لیا، بلکہ جنگ کی ضرورت کے پیش نظر آپ نے کسی سے قرض لیا تاکہ وہ جنگ میں استعمال ہو سکے، تاکہ اس کو اپنے ساتھ رکھا جا سکے. اس کے بعد جب صدقے کے اونٹ آ جاتے مسلمانوں کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے لوٹا دیتے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ایک جوان اونٹ قرض لیا، اس کے بعد جب صدقے کے اونٹ آئے تو آپ نے حکم دیا ابو رافع کو کہ اس کا قرض ادا کر دو. لیکن جب انہوں نے دیکھا تو اس میں سارے اچھے سے اچھے اونٹ تھے جو قیمت کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے اس سے بہتر تھے. تو ابو رافع نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دے دو جو ہمارے پاس آئے ہوئے اچھے اونٹ، اسی میں سے کوئی اونٹ دے دو، اس لیے کہ ادائیگی میں جو بہتر ہوتا ہے وہ بہتر انسان ہوتا ہے. بہتر انسان وہ ہے جو ادائیگی میں بہتری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی قرض کی ادائیگی میں بہتری کا مظاہرہ کر سکتا ہے، یعنی بہتر طور پر اسے ادا کر سکتا ہے، زیادہ بھی ادا کر سکتا ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے 1000 ریال لیتا ہے تو 1000 ریال کے اگر ابتدا میں یہ شرط لگائی جائے کہ میں 1000 ریال دوں گا، آپ مجھے ایک مہینے کے بعد 1010 یا 1001 ریال بھی دیں گے تو یہ ربا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا، چاہے اس کا نام کچھ بھی دیا جائے. لیکن اگر واپس کرتے وقت وہ شخص اپنی جانب سے اپنی خوشی سے اس کو 1010 ریال دیتا ہے تو یہ جائز ہے. یا پھر کوئی شخص کسی سے ایک نوعیت کے چاول لیتا ہے 100 کلو قرض کے طور پر، اور واپسی میں جو ہے اس سے بہتر نوعیت کے چاول واپس کرتا ہے 100 کلو، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. چاہے کیفیت کے اعتبار سے بہتر واپس کرے یا پھر کیمیت کے اعتبار سے زیادہ واپس کرے، دونوں چیزیں جائز ہیں بشرطے کہ شرط کے طور پر نہ ہو. اور یہ کہ ایسا کوئی معاملہ ان کے پاس معمول نہ ہو. بعض جگہ ہو سکتا ہے کہ ایسا معمول ہو گیا ہو کہ لوگ لیتے ہیں اور واپس کرتے ہیں زیادہ، اگرچہ کہ وہ لفظ میں نہیں آتی وہ چیز، تو وہ بھی اسی میں آئے گا، وہ اسی ربا میں آ جائے گا. اگر اس کا رواج ہے اسی بنیاد پر لوگ قرض دیتے ہیں تو اسی قرض دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس دیتے ہیں تو وہ اسی میں آ جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں من اقترض شیئا فعلیہ رد مثلہ، جو کسی شخص سے قرض لے تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، اسی جیسی چیز واپس کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ تعریف میں اس بات کا ذکر آیا کہ جو چیز اس نے لی اس کا تو اس نے فائدہ اٹھا لیا، اب اس کے پاس ہے نہیں تو اب جو بھی دے گا وہ اس جیسی چیز ہوگا. اگر اس جیسی کوئی چیز موجود ہے، مثال کے طور پر جو رقم ہے نقدی ہے اس میں تو اسی جیسی چیز ہوگی. بہت سی چیزوں میں گیہوں ہے اس میں بھی اس جیسی چیز وہی کوالٹی مل جائے گی جو گیہوں اس نے لیے ہیں، چاول لیے ہیں. لیکن جن چیزوں میں بالکل مثلیت ممکن نہیں ہے، مکمل ویسی ہی چیز، تو اس میں قریبی چیز، مثال کے طور پر جانور لیا گیا
तो उसमें किया जा सकता है। मिसाल तो एक जानवर उसने लिया, अब वो जानवर कैसा था, कितने वजन का था, सेम जानवर हो, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। जैसे उम्र, जो उम्र उस जानवर की जो उसने लिया था उसी उम्र का जानवर वापस करे, और फिर जितना वजन था कोशिश करे कि उतने वजन का जानवर है, कोशिश के वो करीबी तौर पर उसी जैसी चीज वापस करे, जहां तक हो सके करीब। अगर उस जैसी चीज बिल्कुल उसकी मसावी कोई चीज या उस जैसी कोई चीज है तो उसमें मिसलियत जरूरी है, लेकिन अगर मिसलियत नहीं पाई जाती तो क्या होगी, करीबी, जो चीज करीबी है उसको वापस करेगा वो यजूज़ अन यरुद्द खैरन मिन्हु। और जैसा कि इस हदीस से बात मालूम होती है कि ये जायज है कि वो उससे बेहतर वापस करे। और मैंने बताया कि बेहतरी किमियत के एतबार से भी हो सकती है कि 1000 उसने लिया था, 1010 वापस किया, और कैफियत के एतबार से भी हो सकती है कि उसने ली थी सुक्करी खजूरें और वापस किया उससे बेहतर अंबर खजूरें, कोई भी बेहतर नौयत की खजूरों से वापस की 1 किलो। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहे ना कहे, लेकिन दोनों सूरतों में अगर शर्त नहीं थी और उसका कोई रिवाज भी वहां नहीं पाया जाता था तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसे बताएगा, अगर वैसा है उसे वजाहत करेगा कि ये जायज है और वो के शर्त के साथ देना नाजायज है। वो अन यख्तरिदा तफारीखा, और ये भी जायज है कि वो अलग अलग कर्ज ले, वो यरुद्दा जुमलतन, और एक साथ वापस करे, इज़ा लम यकुन शर्तुन, अगर वो शर्त नहीं। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को 1 महीने में 100 रियाल दिए, दूसरे महीने में 100 रियाल दिए, यहाँ तक के 10 महीने में वो 1000 रियाल हो गए। तो उसने क्या किया, महीना महीना उससे कर्ज लिया, उस महीना महीना उससे कर्ज लिया। तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये जायज है कि वो कर्ज थोड़ा थोड़ा करके ले, अज्जा की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके, मुतफर्रिक तौर पर कर्ज ले। फिर एक साथ उसने क्या किया, 10 महीने उसने 100 रियाल लिए और वो 1000 हो गए, उसके बाद उसने पूरे 1000 रियाल वापस कर दिया, जबकि कर्ज देने की कैफियत क्या थी, मुतफर्रिक थी, लेकिन वापसी की कैफियत क्या है, इकट्ठा है। तो ये चीज जायज है। लेकिन मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बशर्ते कि वो शर्त ना हो, बशर्ते कि वो शर्त ना हो, क्योंकि अगर शुरू में शर्त रखी जाए तो गया उसने कोई फायदा उठाया, इसका किस चीज का फायदा उठाया। हो सकता है बात अहले इल्म मिसाल देते हैं कि कोई आदमी ऐसा है जिसके पास जो पैसे नहीं होते, उसके पास रहते तो खर्च हो जाता है, तो वो क्या करता है, किसी को खर्च दे देता है, एक सौ करके। फिर उसके बाद जब 100, तो उसने क्या किया, अपने पास से जो खर्च हो सकते थे उसको उसने बचा लिया। तो बहुत डीप, बहुत गहरी और बहुत सोचने के बाद जो है ये मिसाल समझ में आती है। वरना हकीकत में ये है कि ये चीज जायज है। अहले इल्म का राज फतवा शेख हुसैन रहमतुल्लाह भी कहते हैं कि ये चीज जायज, इसमें कोई शर्त नहीं है, क्योंकि उसने अगरचे कि उसने मुतफर्रिक तौर पर दिए थे, लेकिन ले तो उतने ही रहा है जितने उसने दिए थे, उसे कुछ इजाफा तो नहीं मिल रहा है। तो अगर वो शर्त भी रखी जाए, शुरू में शर्त भी रखी जाए कि मैं तुमको जो है 10 महीने 100 रियाल करके दूंगा, तो मुझे 10 महीनों के बाद जो है 1000 रियाल करके वापस करो, अगर शर्त भी रखी जाए तो इसमें कोई चीज का इजाफा नहीं हुआ, अमली तौर पर कोई चीज का इजाफा नहीं हुआ, इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है, और यही राज बात है। लेकिन मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मतलब को यहाँ इख्तियार किया वो ये कि अगर कोई शख्स किसी से कोई कर्ज ले मुतफर्रिक तौर पर, तो उसके लिए जायज है ये चीज कि वो उसको एक साथ लौटा दे, बशर्ते कि वो शर्त ना हो। शर्त हो तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, वो जायज नहीं है। लेकिन राज बात यह है कि वो शर्त रखी जाए या ना रखी जाए, दोनों सूरतों में कोई हरज नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चीज का इजाफा नहीं होता। वो इन अज्जलहु लम यताअज्जल, और अगर वो कर्ज की वापसी को मौखर करना चाहे तो वो मौखर नहीं होता। इसका मफहूम यह है कि जब कोई शख्स किसी शख्स को कोई कर्ज दे देता है और उसके बाद कहता है कि आप मुझे बाद में दीजिए, या समझिए कि 1 साल की मुद्दत मुकर्रर हो जाती है, तो मौलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये जो ताखीर है ये कर्ज में जायज नहीं है, क्योंकि उसने जब लिया तो ये उसकी अदायगी उस पर वाजिब हो गई। अगर ये कहेगा जो कर्ज खा है, जो मुकरिज है, कर्ज देने वाला है, अगर वो कहेगा कर्ज देने के बाद चाहे वो 1 साल की मुद्दत भी तय क्यों ना हो चुकी हो या मुद्दत तय नहीं हुई, बाद में 2 बल्कि उसने दे दिया है, तो जब वो मुतालबा करेगा तब उसको वापस करना होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो चीज उसने ली हुई है उसकी वापसी उस पर जरूरी है, तो उसके लिए कोई मुद्दत नहीं हो सकती, उसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की। ये उन चीजों में से नहीं है जिसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर की जाए। जब उसको जरूरत होगी और वो मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। ये मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। लेकिन राजे बात यह है कि अगर कोई मुद्दत तय की जाती है तो मुद्दत की पाबंदी होनी चाहिए,
کیونکہ اللہ تبارک نے فرمایا یا ایھاالذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. اور پھر حدیث میں ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کی پابندی کریں گے. لہذا کوئی شخص کسی شخص کو یہ کہہ کر قرض دے کہ میں تمہیں جو ہے 10,000 ریال دیتا ہوں، مجھے 1 سال کے بعد واپس کرو، تو پھر وہ 1 سال کی وہ پابندی کریں گے. درمیان میں وہ مطالبہ کرے گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ شروط کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مولوی رحمۃ اللہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ قرض ایک ایسی چیز ہے جس میں مدت مقرر نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ چیز واپس کرنا اس پر ضروری ہے. تو جب وہ مانگے گا تب اس کو دے دے گا. لیکن راجح بات جیسا کہ میں نے کہی ہے اس میں مدت مقرر کی جائے گی اور کی جائے تو اس کی پابندی بھی کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے مدت مقرر کرنے میں اور اس کی پابندی بھی کی جائے گی. ولا يجوز شرط شیء لینتفع به المقرض، اور کسی چیز کی شرط رکھنا جائز نہیں ہے تاکہ قرض دینے والا اس سے فائدہ اٹھائے. مثال کے طور پر قرض دینے والا یہ کہے کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں بشرطے کہ تم فلاں گاڑی مجھے بیچ دو، یا پھر میں تمہیں قرض دیتا ہوں بشرطے کہ تم فلاں گھر میں مجھے رہنے دو معمولی کرائے کے بدلے میں یا پھر بغیر کرائے کے، یا پھر میں تمہیں قرض دیتا ہوں بشرطے کہ تم میری یہ گاڑی بھی خرید دو. کوئی بھی چیز جس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ ربا ہی میں آئے گا. ای قرض جر نفعا فهو ربا، کل قرض جر نفعا فهو ربا. اہل علم کا ایک قاعدہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو کسی نفع کو لائے وہ سود مانا جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ رقم ہی کی شکل میں ہو، نقدی ہی کی شکل میں ہو، کوئی بھی دوسرا فائدہ اگر وہ قرض کے بدلے میں اٹھاتا ہے تو وہ ربا ہی میں آئے گا. کل قرض جر نفعا فهو ربا، کل قرض جر نفعا فهو ربا. جر میں نے کھینچ لایا، اس کے سبب سے کوئی فائدہ مل گیا. جی ہاں جی بالکل اسی لیے تو لیا ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. بالکل بالکل ہر قسم کا قرض، چاہے آپ تجارتی قرض کہیں یا پھر ضرورت کا قرض، ہر قسم کا قرض جو دیا جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ جو بھی فائدہ اٹھائے، جو بھی فائدہ اٹھائے اس کی وہ مالک ہے اپنے پیسوں کا، وہ مالک بن گیا نا. جس آدمی نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے تو لینے کے بعد وہ اس کا مالک بن گیا، وہ جس طرح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے فائدہ اٹھائے گا. جب مدت آ جائے گی تو وہ اس کی مثلیت واپس کر دے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی چیز کی شرط رکھے تاکہ قرض دینے والا اس سے فائدہ اٹھائے. الا ان یشترط، سوائے اس کے کہ وہ شرط رکھے رہنن، کسی چیز کو رہن رکھنے کی. یہ کہے کہ دیکھو میں تمہیں قرض دوں گا لیکن گروی کے طور پر میرے پاس کوئی چیز رکھو، تو یہ جائز ہے. یا او کفیلن، یا کسی ضامن کو طلب کرے کفالت کے طور پر کہ تم کسی کو ضامن بنا دو قرض کی واپسی کے لیے، تو یہ چیز جائز ہے کیونکہ یہ قرض کی توثیق ہے. قرض کے لیے ایک ایسی چیز کا مطالبہ ہے جس کے ذریعے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کی واپسی کے مضبوط کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض دیا تھا، جیسے کہ میں نے مثال دی، اپنی ایک زرہ گروی رکھ کر. آپ نے کچھ جو قرض لیے تھے اپنی ایک زرہ رکھ کر، تو گروی کے طور پر کوئی چیز دی جا سکتی ہے توثیق کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ جی توثیق مانے اس کو مضبوط کرنا، مضبوط کرنا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مضبوطی کے معنی میں وہ قرض کی توثیق ہے، اس کی واپسی کی وہ اس کو ضمانت مل جاتی ہے. ولا تقبل ہدیۃ المقترض الا ان يكون بينهما عادۃ، اور قرض مقترض جو کہ قرض دار ہے، جو قرض دار ہے اس کا کوئی ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ ان کے درمیان اس کا رواج ہو، اس کا معمول ہو. یعنی کسی آدمی نے کسی سے قرض دیا، اس کے بعد کوئی چیز اس کو گفٹ کے طور پر دیا، تحفے کے طور پر دیا، ہدیے کے طور پر دیا، جیسا کہ اپنی سواری پیش کی یہ استعمال کیجئے، یا اس کو جو ہے سفر سے واپس آیا تو اس کے لیے کوئی چیز ہدیے کے طور پر خرید کر لے کر آیا، تو یہ جائز نہیں ہے
इल्ला ये कि उन दोनों में पहले भी इस तरह का मामला होता था। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़बलुल हदिय्यता व युसीबु अलैहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल करते थे, उसका बदल देते थे। हदिया का आप तबादला करते थे, उसको और कोई चीज हदिये में देते थे। तो कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते के उसका मामूल हो उनके पास। लेकिन उनके पास ऐसा कोई मामूल नहीं था। ये जो ताल्लुक कायम हुआ है हदिये के देने का, ये खर्च के बाद से कायम हुआ है, तो ये जायज नहीं है, क्योंकि वो उसी ज़िम्न में आएगा। कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुवा रिबन, कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा नफ़अन फ़हुवा रिबन, उसी कायदे में आएगा। क़ब्ल अल-क़र्ज़ि इल्ला अन यकून बैनहुमा आदतुन क़ब्ल अल-क़र्ज़ि, सिवाय इसके कि उन दोनों के दरमियान इसका रिवाज हो कर्ज से पहले, इसका रिवाज हो। देखिए, आम तौर पर जो बैंकों से कर्ज मिलता है और तिजारती कर्ज होता है, तो एक जो शुबा पेश किया जाता है वो ये कि ये कहा जाता है कि आदमी किसी बैंक से कर्ज लेता है और उस पैसों से तिजारत करता है, बहुत ज्यादा नफा कमाता है और उसका कुछ हिस्सा बैंक को वापस करता है। इस तरह जो है तिजारती कर्ज को बाद लोग जायज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ी गलतफहमी है, बल्कि एक तरह का शुबा है जिसमें लोगों को मुब्तला किया जाता है। क्योंकि कितने लोग हैं जो बैंकों से कर्ज लेते हैं तिजारत के लिए, तो उसमें कितने लोग हैं जो कामयाब तिजारत कर पाते हैं? कि आपके पास उसके फीसद हैं, 1-2% अफराद भी नहीं होंगे जिनकी तिजारतें कामयाब होती होंगी, बहुत कम लोग हैं। वरना अमली तौर पर तो बहुत से नुकसान उठाते हैं। अगर वाकई तिजारत में ऐसा कुछ फायदा होता तो बैंक फिर लोगों को कर्ज क्यों लेता, वो खुद तिजारत कर लेता। अगर उतना ज्यादा उन लोगों को फायदा होता है तो वो कुछ फीसद लेकर दूसरों को ज्यादा फीसद फायदा होने का मौका नहीं देता। वो एक इदारा इसीलिए कायम किया गया ताकि अपनी माल की जमानत रहे और दूसरे लोग चाहे तो नुकसान में रहे चाहे तो फायदे में रहे। तो ये जो गलतफहमी पैदा की जाती है या पेश की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हकीकत में अमली तौर पर अमल के खिलाफ है। वाकई जो होता है वैसा नहीं होता, बल्कि आदमी चाहे अपनी जरूरत के लिए कर्ज ले, अपनी हाजतों की पूरी करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, या फिर तिजारत के लिए कर्ज ले। दोनों कर्जों में अगर ज्यादती ली जाती है, जैसे कि आमतौर पर बैंकों में ली जाती है, तो उसे सूद ही कहेंगे। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में किसी किस्म का फर्क नहीं पाया जाता, तो उसे सूद कहा जाता है। इसके बाद जो अगला सबक है जो तकरीबन इसी से मुताबिकत रखता है, वो इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह।